قابل صد تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام، قرائے اعظام اور معزز محترم حاضرین و سامعین کرام، میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اس مبارک، اس بابرکت اور اس عظیم الشان ایمان افروز محفل پاک میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ اس محفل میں جتنا وقت گزر رہا ہے یقیناً ہم پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اس لیے کہ فرمان ہے تتنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور ہم تو ان ہستیوں کے ذکر کی محفل ہیں جو صرف نیک نہیں بلکہ ان کی اتباع و پیروی کرنے والے اولیاء کاملین بن جاتے ہیں۔ اس لیے یقیناً اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم اس بابرکت پاکیزہ محفل میں ہماری حاضری قبول فرمائے۔ دور و نزدیک سے تشریف لانے والے تمام احباب کو اللہ رب العزت قدم قدم پر اپنی بے شمار رحمتیں عطا فرمائے۔ بانیان محفل اور ان کی رہنمائی کرنے والے علماء کرام قابل تحسین ہیں کہ جنہوں نے اس محفل کے 3 عنوان رکھے: عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت اطہار اور عظمت قاری کربلا۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات سے جو کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ان سب کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے۔ میں نہایت اختصار کے ساتھ صرف قرآن مجید فرقان حمید اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان کی عظمت اپنی استعداد اور سمجھ کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم مجھے صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو حق پر اعتقاد رکھنے، اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہیداً پہلی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بحمدہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت اپنی نفسانی خواہش سے اور اپنی نفسانی خواہش کے مطابق نہ کسی سے محبت کرتے ہیں اور نہ عداوت رکھتے ہیں۔ ہماری اگر کسی سے محبت ہے تو وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق، اور اگر کسی سے عداوت اور دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق۔ اور دوسری بات تمہیداً جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ گزارش بھی کروں گا کہ یہ بات ایسی اہم ہے کہ اگر اس بات کو آدمی مضبوطی سے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے تو وہ آدمی کبھی بدعقیدہ نہیں ہو سکتا، بدعقیدگی سے وہ ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اور وہ بات یہ ہے کہ مخلوق میں مرکز عقیدت و محبت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ مرکز ایمان
مرکز محبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اس دنیا میں جس کو بھی جو عزت، جو شان، جو مرتبہ اور جو مقام ملا وہ سرکار کی نسبت کی وجہ سے ملا۔ صحابہ کرام کو اگر عظمت اور شان ملی ہے تو حضور کی نسبت سے، اہل بیت اطہار کو اگر عظمت و شان ملی ہے تو سرکار کی نسبت سے۔ سیدہ خاتون جنت، کچھ عورتوں کی، جنتی عورتوں کی سرداری ملی تو سرکار کے صدقے سے، حضور کی لخت جگر ہے نا۔ اور سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا، تو اس وجہ سے عظمت و شان ملی۔ حسنین کریمین کو عظمت و شان ملی تو سرکار کے نواسے ہونے کی وجہ سے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عظمت و شان ملی تو سرکار کے صدقے سے۔ تو اس لیے مرکز محبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جس کو بھی عظمت و شان ملی حضور کی نسبت سے ملی۔ اور حضور کی ذات اقدس کے ساتھ کامل محبت کی دلیل یہ ہے کہ حضور کی ہر نسبت کے ساتھ محبت اور عقیدت ہو۔ جس کو سرکار کی ہر نسبت کے ساتھ عقیدت و محبت نہیں، اس کا دعوی محبت جھوٹا ہے، وہ اپنے دعوی محبت میں کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ حضور کی ذات کے ساتھ سچی محبت اسی کی ہے جس کو سرکار کی ہر نسبت کے ساتھ محبت ہے، ہر نسبت کے ساتھ عقیدت ہے۔ بحمدہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت سرکار کے فرمانوں کی روشنی میں سرکار کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی محبت کرتے ہیں، اور حضور کی آل پاک کے بغیر تو ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی محبت تو فرض ہے، اس کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سرکار کے دو فرمان عالی شان حضور کے صحابہ کے متعلق اور حضور کی آل پاک کے متعلق، سرکار نے اپنے صحابہ کے متعلق ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور آل پاک کے متعلق سرکار نے ارشاد فرمایا، مختلف روایات ہیں، مختلف الفاظ ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، کہ میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے۔ من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرق، اور جو اس میں سوار نہیں ہوا پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ تو ہم آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان دونوں فرمانوں کو تھامے ہوئے حضور کے صحابہ کو ستارے سمجھ کر ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کو نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال سمجھتے ہوئے اس پر سوار ہیں۔ اس لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، کیوں کہ اصحاب حضور سرکار کے صحابہ کرام وہ نجم ستارے ہیں،
نجم کا معنی ستارے، نجوم اس کی جمع ہے، اور ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، اور اہل بیت اطہار جو ہے وہ کشتی ہے۔ اہل سنت کا بیڑا اس لیے پار ہے کہ حضور کے صحابہ جو ستاروں کی مانند ہیں ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی پر سوار ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم ہمیں اس مبارک عقیدے پر استقامت نصیب فرمائے، اور یہی عقیدہ راہ نجات ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ سورہ انفال کے آخری رکوع کی آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا والذین آمنوا، اور وہ خوش قسمت جنہیں دولت ایمان نصیب ہوئی۔ دولت ایمان خوش قسمتوں کو حاصل ہوتی ہے، خوش قسمتوں کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، اور دولت ایمان نصیب ہونے کے بعد دوسری عظیم شان انہیں کیا نصیب ہوئی کہ انہوں نے ہجرت کی، مکہ مکرمہ جیسا مبارک شہر چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے گئے، اپنے کاروبار چھوڑے، گھر بار چھوڑے، کنبہ قبیلہ چھوڑا، مدینہ مکہ مکرمہ جیسا مبارک شہر چھوڑا، ہاجروا ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد پھر تیسرا اللہ رب العزت نے انہیں مقام اور تیسری عظمت و شان کیا عطا فرمائی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا۔ دولت ایمان نصیب ہوئی، ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں۔ اللہ رب العزت آگے ان کا جو اجر، ان کا مرتبہ اور مقام ارشاد فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ اب آپ فیصلہ خود کریں کہ اللہ کا قرآن پروردگار عالم اپنی لا ریب کتاب میں تو یہ اعلان فرمائے کہ وہ پکے مومن ہیں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ وصال مبارک کے بعد وہ مرتد ہو گئے، ایمان سے پھر گئے، تو پھر ہم اور کسی کی بات مان سکتے ہیں؟ اللہ کا قرآن تو یہ فرما رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، کہ وہ پکے مومن ہیں۔ تو جن کے پختہ ایمان کی گواہی اللہ رب العزت قرآن مجید میں دے رہا ہے، وہ دین سے کیسے پھر سکتے ہیں؟ اور آپ کبھی غور فرمائیں اس بات پر کہ خاص طور پر مہاجرین و انصار صحابہ کرام، جن کے متعلق دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ پہلے سابق کا معنی بھی پہلا، اول کا معنی بھی پہلا، سب سے پہلے مہاجروں میں سے اور انصار میں سے دونوں گروہوں کا ذکر فرمایا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار میں سے پہلے صرف یہ نہیں بلکہ آگے ارشاد فرمایا کہ ان کی عظمت و شان یہ ہے واتبعوہم بإحسان، جنہوں نے بھی اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کر لی، ان کے نقش قدم پر چل گئے، تو پھر اللہ رب العزت انہیں درجہ کیا عطا فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان کی پیروی کرنے والوں سے، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ ان کی تو عظمت و شان ہی بڑی بلند و بالا ہے، جو ان کی اخلاص کے ساتھ اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں،
اللہ رب العزت ان کے متعلق اعلان فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی۔ حاضرین محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت و شان سرکار نے جو اپنے مبارک احادیث میں ارشاد فرمائی، حضور نے اپنے فرمانے عالی شان کے اندر بیان فرمائی، وہ دو چند حدیثیں نہیں، احادیث مبارکہ کی تمام کتابوں کے اندر الگ مستقل باب ہے مناقب صحابہ کے اندر۔ چنانچہ مشکات شریف کے اندر صاحب مشکات نے جو باب باندھا، اس کی پہلی حدیث انہوں نے جو ذکر فرمائی وہ یہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کی تعظیم کرو، میرے صحابہ کی تعظیم کرو۔ اور پھر سرکار نے آگے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ میرے غلاموں کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، تم میں سے کوئی بھی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، آج کل ایک تولے کی جو قیمت ہے آپ اس کا اندازہ لگائیں تو احد پہاڑ تو ہزاروں ٹن اس کا وزن ہوگا، اس کی قیمت کا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے احد پہاڑ کی مثل کوئی سونا خیرات کرے اور میرے یہ غلام، میرے یہ صحابہ ایک سا یا آدھا سا عربی میں پیمانے کا نام ہے جس سے غلہ ناپا جاتا ہے، جسے ہماری پنجابی زبان میں ٹوپا کہتے ہیں، ٹوپا ہی کہتے ہیں نا آپ کے علاقے میں، اس کو عربی میں سا کہتے ہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک سا یا نصف سا جو اور غلہ وہ خیرات کریں اور تم احد پہاڑ کی مثل سونا خیرات کرو تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو جن کی عظمت و شان یہ ہے کہ ان کا ایک سا یا آدھا سو اللہ کی راہ میں جو خیرات کرنا ہمارے احد پہاڑ کی مثل سونا خیرات کرنے سے بھی زیادہ ہے، ان کی عظمت و شان کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور شیخ محقق ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے علماء نے صحابہ کرام کی جو عظمت کا معیار مقرر فرمایا ہے وہ اجر و ثواب ہے، کہ اللہ رب العزت نے جو ان کو اجر و ثواب عطا فرمایا ہے بعد میں آنے والوں کو وہ اجر و ثواب نہیں ملتا۔ صحابہ کرام کے اندر بھی اللہ رب العزت نے تقسیم فرمائی، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کے وہ غلام جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، صحابہ کرام کو دو گروہوں میں سرکار دو عالم اللہ رب العزت نے تقسیم فرمایا۔ ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، مکہ فتح ہونے کے بعد آسانیاں ہو گئیں، زیادہ دشواریاں مشکلات فتح مکہ سے پہلے تھی، جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر اللہ رب العزت نے آسانیاں پیدا کر دی۔ تو جتنی مشکل کے اندر نیک عمل کیا جائے اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ سخت گرمیوں میں روزہ رکھنے کا اجر و ثواب اور ہے، سردیوں کے موسم میں روزہ رکھنے کا اجر و ثواب اور ہے۔ تو جتنی نیک عمل کے اندر تکلیف زیادہ ہو، مشقت زیادہ ہو، اتنا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، بعد والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی منکم، تم میں سے کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث پاک آپ نے علماء سے بارہا سنی ہوگی، سرکار نے حالت نماز کے اندر ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور پھر نیچے کر لیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ جنت میں
انگور کے ایک خوشے پر پڑا، ایک خوشے تک پہنچا، اگر میں وہ خوشہ توڑ کر لے آتا قیامت تک تم کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا۔ تو جن کے نظر مبارک اور جن کے ہاتھ کی رفعت و بلندی کا یہ عالم ہے کہ جنت میں انگور کے خوشوں تک ہاتھ مبارک پہنچ رہا ہے، تو اس لیے شیخ محقق فرماتے ہیں کہ حضور اکثر سر مبارک آسمان کی طرف کیوں اٹھاتے تھے؟ امام اہل سنت نے اس لیے تو فرمایا نا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ تو راوی حدیث فرماتے ہیں کہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا اور آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، تو ستاروں کی طرف دیکھ کر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ ستارے آسمان کے لیے امن ہیں، باعث امن۔ جب ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ستاروں کے جھڑنے کا بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا، آسمانوں کے پھٹنے کا بھی ذکر فرمایا، اذا السماء انفطرت، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اذا السماء انشقت۔ انفطار، انشقاق دونوں کا معنی ہوتا ہے پھٹ جانا، آسمان پھٹ جائیں گے۔ اور اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا یہ آسمان کے لیے امن کا باعث جو ہیں وہ ستارے ہیں۔ جب ستارے جھڑ جائیں گے آسمان قائم نہیں رہے گا، آسمان پھٹ جائے گا، روئی روئی ہو جائے گا، رواں رواں ہو جائے گا۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں امان ہوں اپنے صحابہ کے لیے، میں امان ہوں اپنے صحابہ کے لیے۔ جب میں اس دنیا سے کوچ فرما جاؤں گا، رحلت فرما جاؤں گا، تو پھر صحابہ کے ساتھ وہ کچھ ہوگا جو اس کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا۔ میری حیات ظاہری میں انہیں کوئی خطرہ نہیں، ان کے اندر کوئی اختلاف و انتشار پیدا نہیں ہوگا، ان میں امن رہے گا۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جو ہیں وہ امن ہیں، باعث امن ہیں اپنے بعد والوں کے لیے۔ جب تک میرے صحابہ رہیں گے اس وقت تک بعد والوں کے لیے امن رہے گا، اور جب صحابہ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، کوچ فرما جائیں گے، تو پھر وہ فتنے سارے ظاہر ہوں گے جن کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو آگ نہیں مس کر سکتی جس نے مجھے دیکھا ایمان کے ساتھ، جس نے مجھے ایمان کے ساتھ دیکھا اسے آگ مس نہیں کرے۔ اور بلکہ پھر آگے ارشاد فرمایا وَرَآ مَن رَآنِی، اور اس شخص کو بھی آگ نہیں چھوئے گی جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے صحابہ کو بھی آگ مس نہیں کرے گی، اور تابعین جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا انہیں بھی آگ مس نہیں کرے گی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے یہ عظمت و شان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو عطا فرمائی۔ اور حضور کی آل پاک کی تو عظمت و شان ہی بلند و بالا ہے۔
جن کی رگوں میں آقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک خون ہے، جنہیں سرکار کے ساتھ نسب کا تعلق ہے۔ آپ پہلے اسٹیج سیکرٹری صاحب سے نقیب محفل سے حدیث پاک اور قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں سن چکے ہیں کہ اہل بیت اطہار، یہ آیہ مبارکہ جس میں آیہ تطہیر جسے کہا جاتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ 21ویں پارے کے آخری رکوع سے شروع ہوتی ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، یہاں سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے اور اس سے بعد بھی آیہ مبارکہ ہے، یہاں رکوع ختم ہو رہا ہے۔ تو ان تمام آیات مبارکہ میں سرکار کی ازواج مطہرات کو اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا ہے، ان کے ساتھ خطاب ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ کے شروع میں بھی ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ رب العزت حضور کی ازواج کو حکم فرما رہا ہے کہ تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہرا کرو، اپنے گھروں میں رہو۔ اگر حضور کی ازواج کو یہ حکم ہے تو پھر کیا خیال ہے، وہ زیادہ پاک دامن تھی یا آج کی عورت زیادہ پاک دامن ہے؟ ان کو اللہ رب العزت تو یہ حکم فرما رہا ہے کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہرو، لیکن آج ہمیں مغرب کی تقلید کرتے ہوئے آج حکومت کی طرف سے بھی باقی اداروں کی طرف سے بھی یہ واویلا اور یہ شور ہو رہا ہے کہ جب تک عورت جو ہے وہ کام کاج کے اندر اور دفتروں میں نہیں آئے گی اس وقت تک معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اسلام کی سب سے زیادہ ترقی کس دور سے ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کا جو اس کے ساتھ ملے ہوئے، ثم الذین یلونہم، ایک روایت میں 2 مرتبہ، دوسری میں 3 مرتبہ ارشاد فرمایا میرا زمانہ، میرے صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ، ان 4 زمانوں کو سرکار نے ارشاد فرمایا یہ سب سے اچھے زمانے ہیں، ان میں خیر ہے۔ اور اس کے بعد تو پھر فتنے ہی فتنے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کو حکم فرما رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت کی زیب و زینت نہ کرو۔ جس طرح زمانہ جاہلیت میں عورتیں غیر محرم کو اپنی زیب و زینت دکھاتی تھی، اس طرح کی تم زیب و زینت نہ کرو۔ اللہ رب العزت ازواج مطہرات کو یہ حکم فرمائے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ سوائے اس کے کوئی ارادہ نہیں فرماتا، اس میں انما کلمہ حصر ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ پکا ارادہ فرمایا ہے کہ اے میرے نبی کے اہل بیت تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے، ہر قسم کے رجس کو، ہر قسم کی ناپاکی کو اللہ رب العزت تم سے دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اس طرح پاک فرما دے جس طرح پاک فرمانے کا حق ہے، اس طرح اللہ رب العزت تمہیں پاک فرما دے۔ اس میں اگر تفصیل عرض کی جائے صرف اہل بیت اطہار کے متعلق جو علماء کے اقوال ہیں اور پھر ان میں جو تطبیق دی ہے تو وہ کافی لمبا موضوع ہے، میں صرف اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کے حوالے سے ان مبارک الفاظ میں عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، آپ اندازہ فرمائیں کہ حسنین کریمین سیدہ خاتون جنت اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کی عظمت و شان کی حدیث روایت کون کر رہی ہیں؟
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ۔ تو پھر ہم کیسے مان لیں کہ صحابہ کرام میں معاذ اللہ بغض تھا اور صحابہ کرام حضور کی آل سے محبت نہیں رکھتے تھے؟ اگر محبت نہ ہوتی تو ان کی عظمت و شان کی حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ کیوں روایت فرماتی؟ وہ فرماتی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر نکلے، حضور پر مرت مرحل، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور پر ایک چادر تھی جس پر نقش و نگار تھے، دھاگے سے اس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اونٹ کے پلان جو ہیں اس کا نقش تھا، ایک میں ہے کہ ایک آہنی دیگ کا نقش تھا۔ بہرحال کوئی تصویر جاندار کی نہیں تھی بلکہ غیر جاندار کی تصویر کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ حضور وہ چادر اوڑے ہوئے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں امام حسن حاضر ہوئے، سرکار نے انہیں اس چادر میں لے لیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس کے بعد امام حسین تشریف لائے، سرکار نے انہیں بھی اپنی اس چادر میں لے لیا، گود میں بٹھا لیا۔ سیدہ خاتون جنت تشریف لائیں، انہیں بھی سرکار نے اس چادر میں لے لیا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ تشریف لائے، حضور نے انہیں بھی اپنی اس چادر میں لے لیا۔ جب ان چاروں کو اپنی چادر میں لے لیا تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات کا اہل بیت میں شامل ہونا، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر یہ بات بالکل پکی اور سچی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ چیز میرے گھر والوں کو جا کر دے آؤ، تو اس سے مراد اس کی بیوی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ محاورہ آج بھی چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ تو اس لیے اہل بیت کے اندر گھر والوں میں ازواج مطہرات کا شامل ہونا تو بالکل ظاہر تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چاروں کو شامل فرما کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا کریم، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے رجس کو دور فرما دے اور ان کو اس طرح پاک فرما دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ چار ہستیاں اہل بیت اطہار میں سے خاص ہیں۔ اہل بیت اطہار میں ازواج مطہرات بھی ہیں، حضور کا وہ خاندان بھی ہے جن پر زکوٰۃ حرام ہے، جو صدقہ خیرات جو نہیں لے سکتے، بنو ہاشم، وہ بھی حضور کے اہل بیت کے اندر وہ بھی شامل ہیں۔ آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل حارث، یہ بھی حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن ان چار ہستیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص خصوصیت عطا فرمائی، اور جب عموماً اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جائے تو یہ چار ہستیاں اس میں خصوصی طور پر شامل ہوتی ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے، اس کی راویہ بھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار تشریف فرما تھے، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں، اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ان کی چال حضور کی چال کی طرح تھی، ان کی چال حضور کی چال کے بہت مشابہ تھی۔ جس طرح سرکار دو عالم چلتے تھے نا، تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی رفتار اور چلنا بھی عین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ جب وہ تشریف لائیں تو حضور نے کھڑے ہو کر استقبال فرمایا، حضور نے پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنے ساتھ بٹھایا۔ یہ سرکار کا معمول تھا، جب بھی سیدہ خاتون جنت تشریف لاتی حضور اس طرح استقبال فرماتے، کھڑے ہو کر بوسہ دیتے اور اپنی مسند پر اپنے ساتھ بٹھاتے، اور جب حضور ان کے گھر تشریف لے جاتے تو سیدہ خاتون جنت بھی اسی طرح کرتے۔
وہ بھی کھڑے ہو کر استقبال کرتی اور سرکار کے دستے مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی مسند پر بٹھاتی۔ تو سیدہ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں جب آپ بیٹھ گئی تو سرکار نے ان کے ساتھ سرگوشی فرمائی، چپکے سے کان میں ہلکی آواز میں کوئی بات کہی۔ جب وہ سرگوشی فرمائی تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ رونے لگ گئی، آپ پر گریہ طاری ہو گئی۔ جب سرکار نے ان کا غم اور حزن دیکھا اور ان کا یہ گریہ زاری اور رونا دیکھا تو سرکار نے دوبارہ اپنے ساتھ لگایا، دوبارہ سرگوشی فرمائی۔ جب دوبارہ سرگوشی فرمائی تو آپ فوراً ہنسنے لگ گئے۔ پہلے رو رہی تھی پہلی سرگوشی کے بعد، اور دوسری سرگوشی کے بعد آپ فوراً ہنسنے لگ گئے۔ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے کسی کے اندر اتنی جلدی رونا اور ہنسنا دونوں اکٹھے جمع ہوتے نہیں دیکھتے کہ ایک بندہ رو رہا ہے اور فوراً وہ ہنسنا شروع کر دے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ غم اور حزن کی تکلیف کو دور کرنے میں کوئی ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، پھر خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، لیکن سیدہ خاتون جنت نے فوراً ہنسنا شروع کر دیا۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ بتائیں کہ سرکار نے کیا سرگوشی فرمائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا اور حضور کا راز ہے، میں اسے ظاہر نہیں کروں گا، یہ راز بیان نہیں کروں گا۔ اور جب سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضور کا وصال مبارک ہو گیا، تو ام المومنین فرماتی ہیں پھر میں نے سیدہ خاتون جنت کو قسم دی اور اپنا حق دلایا کہ ماں ہونے کے لحاظ سے آپ پر جو میرا حق ہے میں اس حق کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتی ہوں کہ بتائیں وہ سرکار دو عالم نے آپ سے کیا سرگوشی کی؟ تو سیدہ خاتون جنت نے فرمایا کہ ہاں اب میں بتا دیتی ہوں کہ حضور وصال فرما چکے ہیں، اس لیے اب میں اس راز کو ظاہر کرتی ہوں۔ پہلی مرتبہ سرکار نے ارشاد فرمایا اے میری لخت جگر، اب دنیا سے جانے کا میرا وقت قریب ہے، میں ان قریب اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تو مجھ پر گریہ طاری ہو گئی، میں رونے لگ گئی، اس لیے کہ یہ بہت بڑی غم والی خبر تھی۔ میرے لیے اس سے بڑا اور کوئی صدمہ نہیں تھا کہ سرکار کی جدائی ہو جائے، سرکار ہم سے تشریف لے جائے، اس لیے میں رونے لگ گئی۔ جب سرکار نے میرا غم اور حزن دیکھا تو سرکار نے دوبارہ سرگوشی یہ فرمائی کہ اے میری بیٹی، میرے تمام اہل بیت اطہار سے سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی۔ جب سرکار نے یہ فرمایا تو پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ سب سے پہلے میری ملاقات سرکار دو عالم سے ہوگی۔ آپ اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ قابل غور بات یہ ہے کہ سیدہ خاتون جنت کو بھی تو حضور نے اس دنیا سے جانے کی خبر دی کہ سب سے پہلے تم میرے اہل بیت اطہار سے مجھ سے ملو گی، کیا مطلب تم پر موت آئے گی، تم اس دنیا سے جاؤ گی۔ تو موت، اپنی موت کی خبر ان کے لیے غم کا باعث نہیں تھی، بلکہ سرکار کی ملاقات کی خوشی وہ اس پر غالب تھی۔ یہ خوشی تھی کہ میری ملاقات تمام اہل بیت اطہار میں سے سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان خاص اہل بیت اطہار کو جو عظمت و شان ارشاد عطا فرمائی، ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب میرے ان غلاموں کو ارشاد فرما دو، قل اعلان فرما دو، کہہ دو کیا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو تمہیں تبلیغ دین کی ہے، کفر سے نکال کر دولت ایمان عطا فرمائی، تم جہنم اور دوزخ کا ایندھن تھے، اس سے بچا کر تمہیں جنتوں کا مالک بنایا ہے، جنتوں کا حقدار بنایا ہے،
اور اس پر میں نے بڑی تکلیفیں اور اذیتیں اٹھائی ہیں، لیکن اس میں سے کسی بات پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، کسی قسم کا کوئی اجر تم سے طلب نہیں کرتا۔ ہاں اگر کوئی اجر طلب کرتا ہوں تو وہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے محبت رکھو، صرف یہ طلب کرتا ہوں کہ میرے قریبیوں سے محبت رکھو۔ اس آیے مبارکہ سے علماء استدلال فرماتے ہیں، امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں اس سے یہ دلیل پکڑی کہ اس آیے مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے اہل بیت کی محبت فرض ہے، حضور کے اہل بیت کی محبت فرض ہے، اور جس کے دل کے اندر حضور کی محبت نہیں وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہی ہے جس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک کی محبت ہے، لیکن محبت وہ محبت جو سچی محبت ہے، محبت صادقہ، اس کا معیار بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حب علی و بغض ابی بکر، علی کی محبت اور ابو بکر کا بغض کسی مومن کے دل کے اندر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کسی مومن کے دل کے اندر علی کی محبت اور ابو بکر کا بغض اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ یہ لازم و ملزوم ہے، جس دل کے اندر علی کی محبت ہو، ابو بکر صدیق کی بھی محبت ہو، حضور کے صحابہ کی بھی محبت ہو۔ اگر صحابہ سے بغض ہو اور اہل بیت سے محبت ہو تو وہ محبت صادقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سعادت اہل سنت کو عطا فرمائی ہے۔ کچھ وہ ہیں جو حضور کی آل سے بغض رکھتے ہیں، حضور کی آل سے بغض رکھتے ہیں، جنہیں خارجی کہا جاتا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو حضور کے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، جنہیں رافضی کہا جاتا ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ جنہیں حضور کی آل کی محبت بھی حاصل ہے، حضور کے صحابہ کی محبت بھی حاصل ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک میں سے ان مخصوص اور خاص 4 افراد کی عظمت و شان کو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیہ مبارکہ میں بیان فرمایا۔ فَمَنْ حَاجَّكَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے عیسائی، ان کا ایک وفد، بہت بڑا وفد، صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں وہ مسجد نبوی میں آئے تو بڑے انہوں نے قیمتی فاخرہ ریشم کے لباس پہنے ہوئے تھے، ایسا کرو فر والا وفد ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی نبوت کے متعلق، اسلام کے متعلق سوال کرنے شروع کیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیے، اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہوں نے کہا کہ ان کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے۔ اللہ رب العزت نے زندہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی کوئی آدمی بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ تو وہ انسان کیسے ہو سکتے ہیں بغیر باپ کے جو پیدا ہو گئے ہیں؟ وہ تو ان کے عقیدے کے متعلق معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی
ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ بغیر باپ کے کوئی پیدا ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے، نہ والدہ ہے، نہ والد ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، تو وہ آدم ہیں، انسان ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جب لاجواز ہو گئے تو انہوں نے حجت بازی شروع کر دی۔ جب حجت بازی شروع کی نا تو پھر اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ اے محبوب ان سے مباہلہ کرو۔ مباہلہ ایک ہوتا ہے مناظرہ اور ایک ہوتا ہے مباہلہ۔ مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق اپنے دلائل سے اپنے موقف کو ثابت کریں، اپنے آپ کو سچا کریں، دوسرے کو جھوٹا ثابت کریں، یہ مناظرہ ہوتا ہے۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تم سچے ہو تو اللہ رب العزت مجھے ہلاک کرے، اور دوسرا فریق بھی یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تم سچے ہو تو اللہ رب العزت مجھے ہلاک کرے، مجھ پر لعنت کرے، تو اسے کہا جاتا ہے مباہلہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے ساتھ مباہلہ کرو اور انہیں کہو ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم بھی اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم بھی خود بھی آتے ہیں، تم بھی خود آ جاؤ، اور پھر کیا کریں ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں اور کیا کہیں فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو۔ جب یہ مباہلہ طے ہو گیا اور مقررہ وقت پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ایک طرف امام حسن کو اٹھایا ہوا ہے، دوسرے بازو پر امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے، ابھی دونوں بچے ہیں، بہت بڑی عمر نہیں ہے، ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے وقت بھی یہ ابھی بالغ نہیں تھے، دونوں حضرات حضور کے وصال کے وقت بھی بالغ نہیں تھے، چھوٹی عمریں تھیں، حضور نے دونوں کو اٹھایا ہوا ہے، آپ کے پیچھے سیدہ خاتون جنت ہے اور ان کے پیچھے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ یہ 5 ہستیاں جب نکلی ان عیسائیوں کی طرف مقررہ جگہ اور مقررہ وقت پر وہاں تشریف لے گئے، تو ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا عیسائیوں کا، اس نے کہا کہ اے گروہ نصارہ، خدا کی قسم یہ 5 چہرے جو میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، ان کے ساتھ کبھی مباہلہ نہ کرنا، ان کے ساتھ اگر مباہلہ کرو گے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے۔ اور سرکار نے خود بھی ارشاد فرمایا اگر وہ مباہلہ کرتے تو اسی جگہ پر آسمان سے آگ اترتی اور انہیں جلا کر راکھ کر دے، اور ان کی ساری بستی نصارہ کی، نجران کی ساری بستی جو ہے وہ بھی اسی طرح غرق ہو جاتی اگر وہ مباہلہ کرتے۔ تو اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے ان 5 ہستیوں کی عظمت و شان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ان 4 نفوس قدسیہ کی شان کو اس طرح ظاہر اور باہر فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ہستیاں ان کے لیے بد دعا کرتی تو پھر تخم نصارہ دنیا پر باقی نہ رہتا، ان کی بیخکنی ہو جاتی، کوئی عیسائی دنیا پر موجود نہ رہتا۔ تو اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اس آیے مبارکہ کے اندر ان 4 ہستیوں کو خصوصیت عطا فرمائی۔ اس میں ایک نقطہ بھی عرض کروں، علماء نے فرمایا کہ بعض لوگ اس سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ سرکار نے صرف اپنی صاحبزادی سیدہ خاتون جنت کو ساتھ لیا، حالانکہ اہل سنت کے نزدیک اور حقیقت قرآن مجید میں جو بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وہ سرکار کی کتنی صاحبزادیاں ہیں؟ 4۔
یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، بنات جمع کا صیغہ ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، کم سے کم، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں بنات کا لفظ، حضور کی بیٹیوں کا لفظ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو وہ حضرات یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر حضور کی 4 صاحبزادیاں ہوتی تو باقی صاحبزادیوں کو ساتھ کیوں نہیں لیا، صرف خاتون جنت کو ساتھ لیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی ایک ہی صاحبزادی تھی۔ وہ اس سے یہ دلیل پکڑتے ہیں، مگر حقیقت حال اس سے مختلف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، ان کا وصال سن 2 ہجری میں عین اس دن جس دن فتح بدر کا پیغام مدینہ طیبہ میں پہنچا۔ بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اس دن فتح کا پیغام مدینہ طیبہ میں پہنچا، تو سیدہ رقیہ کا وصال اس دن ہو گیا 2 ہجری میں، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال سن 8 ہجری میں ہوا، اور سیدہ ام کلثوم یہ بھی حضرت عثمان کے نکاح میں، پہلی صاحبزادی کا جب وصال ہوا تو سرکار نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دی، اور ساتھ فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان تمہارے نکاح میں دے دوں۔ تو ان تینوں کا وصال ہو چکا تھا، اور یہ مباہلہ جو ہے سن 10 ہجری میں ہوا ہے۔ آیت مباہلہ کا نزول سن 10 ہجری میں ہوا ہے، اور حضور کی تینوں صاحبزادیاں پہلے وصال فرما چکی تھی، موجود ہی اس وقت حیات ظاہری میں صرف سیدہ خاتون جنت تھی، اس لیے سرکار نے صرف خاتون جنت کو ساتھ لی۔ لہذا اس سے یہ دلیل پکڑنا کہ حضور کی صاحبزادی ہی ایک تھی، یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے حضور کی آل پاک کو عظمت و شان عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان، آل پاک کی عظمت و شان اور ان کے ساتھ محبت کتنی ضروری ہے۔ سرکار ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص حجر اسود اور رکن یمانی، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز ادا کر رہا ہو، عبادت گزار رہا ہو، عبادت کر رہا ہو، اور روزے کی حالت میں ہو، روزہ بھی رکھا ہوا ہو، نماز بھی ادا کر رہا ہو، اور کہاں کر رہا ہو؟ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اس مبارک جگہ پر، اور اس پر موت آ جائے، اس پر موت آ جائے، اس حالت میں کہ اس کے دل کے اندر میری آل کا بغض ہو، موت آئے اس حالت میں کہ اس کے دل میں میری آل کا بغض ہو، تو سرکار فرماتے ہیں وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ حضور کی آل کا بغض کبھی جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ جس کے دل میں حضور کی آل کا بغض ہے وہ سیدھا جہنم کے اندر جائے گا، کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ۔ اور دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نیک عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کے دل میں میری آل کی محبت نہیں ہے، جس کے دل میں میری آل کی محبت نہیں ہے، اس کے تمام نیک اعمال کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ قدر و قیمت اسی وقت ہے کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک کے ساتھ محبت ہوگی۔ حاضرین محترم، تیسرا عنوان جو ہے وہ قاری کربلا کانفرنس ہے۔ آل بیت اطہار میں جہاں ان 4 ہستیوں کی عظمت و شان ہے تو امام علی مقام بھی ان کے اندر موجود ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے صبر، ان کے امتحان، مشہور حدیث پاک آپ نے بارہا علماء کرام سے سنی ہوگی کہ امام علی مقام کی ولادت کے بعد جلد ہی اللہ رب العزت نے ان کی شہادت کی خبر بھی حضور کو دی۔
سیدہ ام سلمہ اور حضور کی چچی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، سرکار نے امام عالی مقام کو اٹھایا ہوا ہے اور حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، نواسے کو آپ نے گود میں لیا ہوا ہے تو یہ تو خوشی کا مقام ہے، آنکھوں میں آنسو کیوں جاری ہیں؟ تو سرکار نے مختلف روایات ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ آج وہ فرشتہ آیا جو آج سے پہلے مجھ پر کبھی نہیں آیا، اور اس نے آ کر یہ بتایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج بادلوں کا فرشتہ میری بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ جس نواسے کو پیار فرما رہے ہیں، سے محبت فرما رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ ان کو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہی، آپ کے امتی کہلانے والے ہی انہیں جور و ظلم کے ساتھ شہید کریں گے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آپ کے بچپن کے اندر ہی مشہور ہو گئی تھی، اور اس سے اہل بیت اطہار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سیدہ خاتون جنت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کے صبر اور اللہ رب العزت کی رضا پر شاکر ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ سرکار نے کبھی یہ دعا نہیں فرمائی کہ اے مولا کریم میرے حسین سے اس مصیبت کو دور کر دے۔ سیدہ خاتون جنت نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ اے مولا کریم میرے حسین سے اس مصیبت کو دور کر دے۔ مولا علی شیر خدا نے دعا نہیں فرمائی۔ کیوں دعا نہیں فرمائی؟ اس لیے کہ یہ امتحان تھا۔ تو مقام، عہدہ، منصب، کوئی درجہ، کوئی ڈگری کب ملتی ہے؟ جب امتحان پاس کیا جائے۔ امتحان میں فیل ہونے سے ڈگری نہیں ملتی، امتحان میں پاس ہونے سے ڈگری ملتی ہے۔ تو جنتی جوانوں کی سرداری ملنی تھی، اس لیے ارشاد فرمایا اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے مولا کریم میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ اس مصیبت کے ٹلنے کی دعا نہیں فرمائی، بلکہ اس میں استقامت، صبر اور اجر کی دعا مانگی۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ کربلا تو ایک محفل نہیں، پورا مہینہ بھی اگر بیان ہو تو اس کی تفصیلات جو ہیں وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہمارے بڑے مشہور عالم دین اور بڑے ذیشان مقرر مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ تعالی 10 دن مکمل واقعہ کربلا بیان فرمایا کرتے تھے، لیکن پھر بھی مکمل نہیں ہوتا تھا۔ تو تفصیلات عرض کی جائیں تو وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عظمت و شان، آپ کی یہ رفعت اور جنت کی سرداری اس لیے ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے باطل کو اور یزید کے فسق و فجور، اس کے ظلم اور اس کی بدکاریوں کی وجہ سے یزید کی بیعت سے انکار کیا، اس کی بیعت کو قبول نہیں کیا اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا فلسفہ یہی ہے کہ جتنا بھی کٹھن وقت آ جائے، جتنا بھی مشکل وقت آ جائے، کسی حالت میں بھی حق اور سچ کو نہ چھوڑو، باطل کو قبول نہ کرو۔ اسی لیے شاعر نے ایک شعر کے اندر اس حقیقت کو بیان کر دیا کہ کرتی ہے پیش اب بھی شہادت حسین کی، کرتی ہے پیش اب بھی شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، آزادی حیات کا یہ دائمی سرمدی ہمیشہ باقی رہنے والا اصول امام علی مقام کی شہادت دے رہی ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟
کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔